دوستوں، آج ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے۔ دوسرے جمعۃ المبارک کا عظیم و شان مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے، اور آج آپ لوگوں کی خدمت میں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ والو، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور آج جس ترتیب اور طریقہ کار کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسرے جمعے کو پڑھنا ہے، یقین جانیں آپ لوگوں کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ دیکھیں، یہ عمل ربیع الاول کے دوسرے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسرے ہفتے کو بھی، یعنی کہ اگر ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل آپ لوگ نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ لوگ اس عمل کو ربیع الاول کی 15 تاریخ تیسرے ہفتے کو پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ نہایت عظیم و شان، خاص اور بابرکت وظیفہ ہے۔ ادھر عمل پڑھیں گے، ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، رستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، تنگ دستیں دور ہو جائیں گی۔ ساتھ میں ایک بڑی ہی خاص اور لاڈلی آیت، اللہ رب العالمین کی بے پناہ بادشاہ لاڈلی آیت، جس کو پڑھنے سے شیطان بھی چیخ مارتا ہے، یعنی اس آیت سے شیطان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج یہ عمل، یہ وظیفہ میرے جس بہن بھائی نے بھی پڑھ لیا اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی اس کے ساتھ پڑھا، تو وہ رب سے جو بھی مانگے گا اس کو ملے گا، جتنا مانگے گا ملے گا۔ اللہ پاک اس کے رزق کے تمام بند تالے کھول دیں گے، تمام پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ آج جو چاہیے مانگ لو۔ ربیع الاول کی 14 تاریخ کو بھی عمل پڑھ سکتے ہیں اور 15 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت خاص عمل ہے، اور اس طریقے کے اعمال تو کوئی نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اس لیے آج آپ لوگوں کو وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ جو مانگو گے ملے گا، جتنا مانگو گے ملے گا، جیسا مانگو گے مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا اللہ پاک اتنا رزق، مال و دولت آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو دوستوں، یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، اللہ والوں، جب بھی آپ لوگوں کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں۔ دوسرے جمعے کا دن آ جائے تو اس عمل کو پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگ تیسرے ہفتے کے دن یعنی 15 ربیع الاول کو بھی یہ عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے آپ اس عمل کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لیں۔ یہ دولت حاصل کرنے کا اتنا نایاب، اتنا بڑا اور خاص وظیفہ ہے۔ ادھر عمل پڑھیں گے، ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جمعۃ المبارک کے دن کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ پاک سے کتنی ہی مدد مانگو، رب عطا فرما دیتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا دن ہے، اپنی من کی مرادیں پوری کروانے کا دن ہے، اپنی پریشانیاں دور کروانے کا دن ہے، اور اللہ پاک کے بے پناہ قریب جانے کا دن ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پڑھنا خود سماعت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے امتیوں کو پہچانتے ہیں جسے گویا ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ تو اللہ والو، آج یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ کو اس مقصد میں ہی کامیابی ملے گی۔ تو دوستوں، یہ عمل خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی لازمی بتائیں، کیونکہ نیکی کی بات دوسروں کو بتانا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ عمل اللہ والوں اتنا لاڈلا ہے رب کا کہ اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، علاج کروا کے تھک گئے اور آپ لوگوں کو کوئی جو ہے وہ نہیں مل رہا سنکیت کہ میرا جو ہے وہ بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے، اور ڈاکٹروں نے بانجھ پن کہہ دیا ہے، تو آج ربیع الاول کی آپ لوگ 14 تاریخ دوسرے جمعے کو یہ عمل پڑھیں۔ یقین کریں، رب آپ کے ایسے راستے کھول دے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ تو دوستوں، یہ عمل خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوست احباب تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے، نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں لاچاریاں نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اب ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نواز دیں گے، ہم سب کو عطا کر دیں گے۔ رب کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ پاک جب بھی دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں لازمی آپ لوگوں نے جو ہے وہ پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب اللہ والوں باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ عمل ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسرے جمعے کو پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے جمعے کا دن مل جائے تو پڑھ لیں، ورنہ آپ لوگ تیسرے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 15 ربیع الاول تیسرے ہفتے کو بھی یہ عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اتنے بڑے وظائف آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کو وہ اعمال دے رہے ہیں جس کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کا نصیب بدل جائے گا، آپ لوگوں کا رزق کھل جائے گا۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب اللہ پاک آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیں گے۔ تو اللہ والوں لازمی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں۔ ایک مٹھی چاول کا لے لیں یا پھر ایک مٹھی چینی کی لے لیں،
ان دونوں میں سے کچھ بھی آپ لوگ لازمی اپنے ساتھ رکھ کر بیٹھیے گا، کیونکہ یہ عمل آپ لوگوں کی بد قسمت کے تمام تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، تو اس لیے آپ لوگوں نے لازمی کوئی نہ کوئی چیز رکھنی ہے۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کے لیے مشکلات کوئی نہ کوئی کھڑی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کے معاملات ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ پھنسا ہوا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ بس ایک گلاس پانی کا رکھیں اور ایک مٹھی چاول کے دانے لیں اور یہ عمل ربیع الاول کے دوسرے جمعے کو پڑھ لیں۔ اگر دوسرے جمعے کو نہ پڑھ پائیں تو پھر آپ لوگ لازمی تیسرے ہفتے کو پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے
جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے، یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ چار بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص وظیفہ، اللہ والوں آخر میں سب سے خاص اور نیاب عمل آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے وہ عمل بہت زیادہ تیر و ہدف ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل یا حی یا قیوم برحمتی کا استغاث کو پڑھنا ہے، اور یہ عمل ربیع الاول کی 14 تاریخ دوسرے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 15 تاریخ تیسرے ہفتے کو بھی۔ پہلے کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں، کیونکہ یہ دن بڑا دن ہے، خاص دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اگر نہ پڑھ پائیں تو پھر تیسرے ہفتے کو پڑھ لیجئے گا۔ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغاث یہ ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغاث یہ 2 بار ہو گیا،
یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 129 مرتبہ 129 ٹائمز یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ چاول چینی جو بھی رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کرا، اس پانی کو پی لیں، اور اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس کو آپ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، مطلب پرندوں کو کھلا دیں، تو یہ آپ لوگوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اگر کچھ چاول کے دانے نہ ہوں تو پھر آپ لوگ کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے گا، جو کہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ عمل ربیع الاول کے دوسرے جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسرے ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ماہ ربیع الاول کی 14 تاریخ کو وقت ملے تب پڑھ لیں، ورنہ 15 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا اچھے انداز سے مانگیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظائف کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔